تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیز ناظرین، میں ایاز ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم پرانے عہد نامے میں سے آموز کی کتاب پر ہیں، جو انبیاء اصغر کی لکھی کتابوں میں سے ایک ہے۔ ہم اس کتاب کے دوسرے باب پر ہیں اور آج ہم 6 آیت سے باب کے آخر تک مطالعہ کریں گے۔ میں بتاتا چلوں کہ پہلے اور دوسرے باب میں 8 قوموں پر عدالت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ شروع میں وہ 3 قوموں کے متعلق ذکر کرتا ہے جن کی بنی اسرائیل کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہ تھی، جو کہ دمشق، غزہ اور پھر سور ہیں۔ پھر وہ دوسری قوموں کے حوالے سے بتاتا ہے جن کی بنی اسرائیل سے رشتہ داری تھی، جو کہ ادوم، موآب اور امون ہے۔ ساتھ ہی یہودا پر بھی عدالت ہوتی ہے، اس کا بھی ذکر ہے۔ اور عزیزو، آج کی قسط میں ہم اس عدالت پر بات کریں گے جو بنی اسرائیل کی شمالی سلطنت پر کی گئی۔ پروگرام کے آغاز سے پہلے میں اسٹوڈیو میں آئے خدا کے خادم کا خیر مقدم کروں گا۔ خوش آمدید بھائی یوسف۔ شکریہ بھائی۔ اور ہمارے دیگر آئے مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ بھائی، 6 آیت سے لے کر باب کے آخر تک کیا باتیں ہوئیں؟ ان آیات کا کیا موضوع ہے وہ بتائیں۔ شمالی سلطنت اسرائیل کا جرم ثابت کرنا اور انہیں یاد دلانا کہ خدا نے ماضی میں ان کے لیے کیا کیا پر انہوں نے فائدہ نہ اٹھایا۔ پھر فوری اور یقینی عدالت ہے جو اس لیے ہوگی کیونکہ انہوں نے خدا کے فضل کے کام سے فیض حاصل نہیں کیا جو اس نے رحمت سے ان میں کیا۔ ٹھیک ہے، جب کچھ قوموں پر عدالت کا ذکر ہو چکا، اس کے بعد وہ یہ بات کرتا ہے پھر یہودا کی عدالت ہے جو اسرائیل کے قریب ہے۔ شاید وہ اس پر مطمئن تھے کہ آموز دور کی قوم پر ہونے والی عدالت کا ذکر کر رہا ہے اور انہوں نے سمجھا کہ یہ ان کے لیے اچھا ہے، اور پھر جب وہ ذرا قریب آیا اور قریب کے لوگوں کے متعلق بات کی، یہاں تک کہ اس نے یہودا پر ہونے والی عدالت کا ذکر کیا، وہ اس پر بھی راضی تھے۔ لیکن جب ان کی عدالت کی بات آئی تو انہوں نے کیا کہا؟ صحیح۔ اور ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جب ہمارے آس پاس کے لوگوں پر عدالت ہوتی ہے تو یہ خدا کی طرف سے ہمارے لیے آواز ہے۔ اور لوکا کے 13ویں باب میں بھی ہم یہی دیکھتے ہیں۔ جب پلاطس نے غلطیوں کے خون کو ان کے ذبیحوں سے ملایا، مسیح نے کہا کہ ان غلطیوں نے ایسا دکھ پایا، کیا وہ دانست میں اور سب گلیلیوں سے زیادہ گناہگار تھے؟ میں تم سے کہتا ہوں نہیں، بلکہ اگر تم توبہ نہ کرو گے تو سب اسی طرح ہلاک ہوگے۔ بھائی، کیا آپ کو یاد ہے کہ راہب نے کیا کہا جب یریحو کے باشندوں نے سنا کہ خداوند نے کیسے اپنے لوگوں کے لیے بحر کلزم کے پانی کو خشک کر دیا؟ انہیں عظیم خدا کا خوف رکھنا چاہیے تھا، لیکن وہ اپنی شرارت سے باز نہ آئے۔ یہ سب کچھ سنتے ہی ہمارے دل جو تھے وہ پگھل گئے۔ خداوند اپنے لوگوں کو مختلف طریقوں سے سمجھاتا ہے کہ وہ توبہ کریں۔ اب میں 6 آیت سے چند آیات پڑھوں گا، اس کے بعد آپ سے سوال کروں گا۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل کے 3 بلکہ 4 گناہوں کے سبب سے میں اس کو بے سزا نہ چھوڑوں گا، کیونکہ انہوں نے صادق کو روپے کی خاطر اور مسکین کو جوتیوں کے جوڑے کی خاطر بیچ ڈالا۔ وہ مسکینوں کے سر پر کی گرد کا بھی لالچ رکھتے ہیں اور حلیموں کو ان کی راہ سے گمراہ کرتے ہیں، اور باپ بیٹا ایک ہی عورت کے پاس جانے سے میرے مقدس نام کی تحقیر کرتے ہیں، اور وہ ہر مذبح کے پاس گرو لیے ہوئے کپڑوں میں لیٹتے ہیں اور اپنے خدا کے گھر میں جرمانے سے خریدی ہوئی میں پیتے ہیں۔ بھائی یوسف، میں چاہوں گا کہ آپ ان سخت الفاظ پر روشنی ڈالیے جو اس قوم کی بڑی شریر حالت کا بیان کرتے ہیں۔ جی، یہ ناپاکی اور درندگی کو بیان کرتے ہیں، اور جب ایک شخص خدا سے دور ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی اور زندگی کی لغت میں ناپاکی اور درندگی کے سوا اور کچھ نہیں رہتا۔ اور ہمیں یاد ہے کہ یعقوب نے اپنے پہلے خط کے پہلے باب کی 27ویں آیت میں کہا، ہمارے خدا اور باپ کے نزدیک خالص بے عیب دینداری یہ ہے کہ یتیموں اور بیواؤں کی مصیبت کے وقت خبر لیں، غریبوں کو ڈھونڈیں، ان سے ملیں، ان سے ہمدردی کریں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو دنیا سے بے داغ رکھیں، اور یہاں ہم اس کے بالکل برعکس دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل برعکس۔ وہ غریبوں کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ وہ کہتا ہے کہ وہ مسکینوں کے سر پر کی گرد کا بھی لالچ رکھتے تھے اور حلیموں کو ان کی راہ سے گمراہ کرتے تھے۔ اور پاکیزگی، باپ بیٹا ایک ہی عورت کے پاس جانے سے میرے مقدس نام کی تحقیر کرتے تھے۔ نہ تو غریبوں کے لیے کوئی طرز تھا اور نہ ان کی زندگی میں کوئی پاکیزگی تھی۔
जो कि खालिस और बेऐब दीनदारी के बिल्कुल बरक्स है। ये दीनदारी खुद नुमाई के सिवा और कुछ ना थी, क्योंकि उन्होंने 2 सोने के बछड़ों की इबादत की। जी। सो वो बछड़ों की इबादत करने वाले हैं और आप इसके सिवा उनसे और क्या तवक्को बिल्कुल उनकी करेंगे? इखलाकियात और सिफात। खुदा का रूह जो ईमानदारों में बसता है उन्हें शफकत से पेश आने और पाकीज़गी और ज़ब्त नफ्स की तालीम देता है। खुदा का घराना जिनमें रूहुल कुद्स सुकूनत करता है हमेशा ही 2 सिफात रखते हैं, शफकत और पाकीज़गी। बिल्कुल। लेकिन सबसे संजीदा बात उनके लिए 6ठी आयत में कही गई, उन्होंने सादिक को रुपए की खातिर और मस्कीन को जूतियों के जोड़ों की खातिर बेच डाला। सादिकों के मामले में आमतौर पर और गरीबों के मामले में खास तौर पर कौन सादिक है? क्या कहेंगे आप? खुदा सदाकत से मोहब्बत रखता है और खुदा का फजल निजात बख्शता है और हमें रास्ती, दीनदारी और सदाकत से जीना सिखाता है। किसी ने कहा कि हम खुद के साथ संजीदगी से, दूसरों के साथ सदाकत से और खुदा के साथ दीनदारी से पेश खुदा आएं। के साथ। खुदा चाहता है कि मैं अपने साथ संजीदगी से पेश आऊं और लोगों के साथ आमतौर पर सदाकत का बर्ताव रखूं, ना सिर्फ अपने रिश्तेदारों या अपने मज़ाहिब या अपने वतन के साथ। और जब मेरा मामला खुदा के साथ हो तो मैं दीनदारी से पेश आऊं और मैं खुदा का खौफ रखूं। लेकिन अफसोस कि जिन लोगों का यहाँ पर वाज़े जिक्र हुआ वो सदाकत से पेश ना आए, क्योंकि उन्होंने सादिक को रुपए की खातिर और मस्कीन को जूतियों के जोड़ों की खातिर बेच डाला। यानी वो कम से कम माली मुनाफे के लिए कुछ भी कुर्बान करने को तैयार थे। और आज भी हम ऐसे ही लोगों के मुतल्लिक पढ़ते हैं जो पैसा कमाने और अमीर होने के लिए जहरीली खुराक बेचते हैं, जिससे लोग मर जाते हैं और उन्हें परवाह नहीं कि लोग जिए या मरे। सही। बस वो ये चाहते हैं कि उनका बैंक बैलेंस बढ़ता रहे सही। जी। और उन्हें लोगों के मरने से कोई मसला नहीं। इस कौम की तारीख में वो गरीबों के साथ नाइंसाफी से पेश आते थे। जो बेगुनाह हैं और सादिक हैं उन पर झूठा इल्ज़ाम लगाते थे, लेकिन एक सादिक और गरीब था जो उनके पास आया, यानी मसीह। उन्होंने उसके साथ क्या किया? देखें भाई, मसीह सादिक है, लेकिन वो सादिक से बढ़कर है। वो भला है और भलाई करता है। सादिक को आपकी खातिर कुछ करने की जरूरत नहीं, सिवाय इसके कि वो आपको नुकसान ना पहुंचाए, और आपको उससे नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन मसीह आया और उसने उनके साथ भलाई के सिवा कुछ ना किया। और किसी ने कहा कि नाइंसाफी करने वालों के साथ नाइंसाफी कर और सादकों के साथ सदाकत से चलना इंसानी रवैया है। जब आप भलाई के बदले बुराई करते हैं तो ये शैतानी सिफ्त है, ये अच्छी बात नहीं। लेकिन इसके बरक्स जब आप बुराई के बदले भलाई करते हैं तो मैं कहूँगा कि ये इलाही सिफ्त है, और जी। यीशु मसीह ने भी ऐसा ही किया सही। था, और यही उन्होंने सबसे बड़े रास्तबाज और गरीब के साथ किया। इसलिए लोग मसीही लोगों को बहुत ही अजीब निगाह से देखते हैं, जबकि वो बहुत ज़्यादा सताए जाने के बदले बहुत ज़्यादा मोहब्बत और नेकी से पेश आते हैं। दुनिया उन्हें भोला समझती है या कमज़ोर समझती है कि वो इस तौर से पेश आते हैं। वो सोचते हैं कि आप अपने दुश्मन से ऐसे मोहब्बत कैसे रख सकते हैं और जिल्लत के बदले भलाई कैसे कर सकते हैं। रास्तबाजी के बदले रास्तबाजी कौन नहीं करता, लेकिन बदी के बदले रास्तबाजी ये करना भलाई के ज़ुमरे में आता है। मसीह कमजोर ना था जब उसने अपने थप्पड़ मारने वाले को माफ किया, और जिन्होंने उसे मसलूब किया उनके लिए अपने बाप से माफी की दरख्वास्त जी। की। अगर वो चाहता तो वो कह सकता था कि मुझे 12 तुमन से ज्यादा फरिश्ते फराहम करे जो दुनिया को तहस नहस कर सकते थे। लेकिन अब वो फजल के साथ पेश आता है और खुदा के फजल से फायदा उठाने वालों को बरकत देता है, वगरना यकीनन अदालत इंसाफ के साथ होने वाली है। कुछ बातों की मुझे समझ नहीं आई। मसलन वो मस्कीनों के सर पर की गर्द का भी लालच रखते थे। वो आखिर ऐसा क्या करते थे? और वो हर मस्बा के पास गर्द लिए हुए कपड़ों पर लेटते हैं। यहाँ जो गुनाह किया गया है वो वाज़े नहीं है, और अपने खुदा के घर में जुर्माना से खरीदी हुई मैं पीते हैं। जी भाई यकीनन यूसुफ। 7वीं आयत में लिखा है, वो मस्कीनों के सर पर की गर्द का भी लालच रखते थे। इसे और वाज़े करने के लिए वो अपने दिल से चाहता है कि मस्कीन अपने सर पर गर्द डाले। सही। यानी कि जब भी किसी गरीब पर कोई आफत आती थी तो मैं कहूँगा कि वो इसका लुत्फ बहुत लेते ज्यादा खुश होते थे। और फिर वो ये कहता है कि वो हर मस्बा के पास ग्रो लिए हुए कपड़ों पर लेटते थे। एहबार 22वें बाब की 26वीं आयत में लिखा है। जी। यहाँ पर वो कहता है कि अगर तू किसी भी वक्त अपने हमसाए के कपड़े की गर्द रख भी ले तो सूरज के डूबने तक जी। उसे वापस कर दिन देना, ढलने से पहले। दिन ढलने से पहले, क्योंकि वही उसका वाहिद ओढ़ना है। लेकिन यहाँ
انہوں نے اس کے کپڑے کی گرد رکھ لی اور لوٹائی نہیں، اور وہ شریعت کو جی، بالکل خاطر انہوں نے میں شریعت نہیں کو لائے، توڑا۔ انہوں نے شریعت کو توڑا، اور پھر وہ اپنے خداوند کے گھر میں جرمانے سے خریدی ہوئی مے پیتے ہیں۔ جرمانہ دینے والے وہ دکھیارے قرض دار ہیں جنہوں نے اپنے جی، قرض خواہوں کو بھاری جرمانہ ادا کیا، اور وہ اپنے خدا کے گھر میں جرمانے سے خریدی ہوئی مے پیتے ہیں، اور افسوس کہ وہ خدا تعالیٰ کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ ان کے خدا کا گھر یروشلم میں ہے، بلکہ انہوں نے غیر معبودوں کے لیے عبادت گھر بنائے۔ یہ عجیب بات نہیں؟ جب غیر صحیح۔ معبودیت اور بت پرستی ہو تو اس کے پیروکاروں کی اخلاقیات بھی ایسی ہی ہوں گی۔ ان میں نہ تو پاکیزگی تھی، نہ رحم، نہ ترس، بلکہ وہ ناپاکیزگی میں اور ظلم میں اور درندگی میں زندگی گزارتے ٹھیک تھے۔ ہے، وہ روحانی اور اخلاقی طور پر خدا سے جدا ہیں، سو ان کے خدا کے گھر میں بہت سے خدا تھے اور بہت سے مذہبیں تھے۔ وہ کہتا ہے ہر مذہبہ، یعنی مذہبوں کی کثرت کو ظاہر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے صحیح۔ بھائی یوسف، اب میں 9ویں آیت کی طرف بڑھوں گا۔ حالانکہ میں ہی نے ان کے سامنے سے اموریوں کو نیست کیا جو دیواروں کی مانند بلند اور بلوتوں کی مانند مضبوط تھے۔ ہاں، میں ہی نے اوپر سے ان کا پھل برباد کیا اور نیچے سے ان کی جڑیں کاٹیں، اور میں ہی تم کو ملک مصر سے نکال لایا اور 40 برس تک بیابان میں تمہاری رہبری کی، تاکہ تم اموریوں کے ملک پر قابض ہو جاؤ۔ اور میں نے تمہارے بیٹوں میں سے نبی اور تمہارے جوانوں میں سے نذیر برپا کیے۔ خداوند فرماتا ہے، اے بنی اسرائیل، کیا یہ سچ نہیں؟ لیکن تم نے نذیروں کو مے پلائی اور نبیوں کو حکم دیا کہ نبوت نہ کرے۔ نہ صرف انہوں نے ظلم کیا، بلکہ خداوند یہ بھی کہتا ہے کہ باوجود اس کے جو اس نے ان کے لیے کیا، جب اس نے ان کو دشمنوں کو شکست دی تو انہیں ملک دیا، انہوں نے اس مہربانی کا جواب دینداری سے نہ دیا۔ بھائی یوسف، جو انہوں نے کیا اس کی وضاحت کیجیے گا۔ وہ یہاں پر اس فتح کی بات کرتا ہے جو انہوں نے تب پائی جبکہ وہ ملک کنعان میں یشوا کے دور میں داخل ہوئے، اور وہ ویران تھا یا آباد تھا۔ وہاں پر ایسی قومیں آباد صحیح۔ تھیں جن سے لڑنا آسان نہ تھا، اور جب 40 برس پہلے جاسوس وہاں پر گئے تو انہوں نے کہا کہ وہ ملک جس کا حال دریافت کرنے کے لیے ہم اس میں سے گزرے وہ ایسا ملک ہے جو اپنے باشندوں کو کھا جاتا ہے۔ وہاں ہم نے بنی عناق کو دیکھا، اور ہم اپنی ہی نظر میں ایسے تھے جیسے ٹیڈے ہوتے ہیں، اور یہاں وہ اموریوں کے متعلق کہتا ہے جو دیواروں کی مانند بلند تھے اور بلوتوں کی مانند مضبوط تھے۔ وہ نہ صرف زوراور تھے بلکہ بے حد مضبوط بھی تھے، جی، اور یہ غریب لوگ جن کو لڑنا بھی نہیں آتا ان قوموں کو کیسے نگلیں گے؟ اور خداوند نے ان سے کہا، یہ کرنے والے تم نہیں ہوگے۔ اور خداوند نے یشوا سے کہا، یہ نہ تمہاری تلوار نہ تمہاری کمان سے ہوا، اور میں نے تم کو وہ ملک جس پر تم نے محنت نہ کی اور وہ شہر جن کو تم نے نہ بنایا تھا عنایت کیے، اور تم ان میں بسے ہو، اور تم ایسے پاکستانوں اور زیتونوں کے کھیتوں کا پھل کھاتے ہو جن کو تم نے نہیں لگایا۔ کیا تمہیں نہیں چاہیے تھا کہ ایسی مہربانی کا جواب اسی طور پر دیتے اور خدا کا شکر ادا کرتے اور راستی اور دینداری کے ساتھ جیتے؟ میں نے تمہارے واسطے صرف یہی نہیں کیا، پہلے اور بعد میں بھی تمہارے واسطے بہت کچھ کیا۔ میں تمہیں ملک مصر سے نکال لایا۔ کیا تم کچھ بھی کر کے فرعون کو مجبور کر سکتے تھے کہ تمہیں ملک مصر سے جانے دے؟ اور مزید یہ کہ جب تم ملک میں آئے میں نے صرف اس پر اتقاف نہ کیا، اور میں نے تمہارے بیٹوں میں سے نبی اور تمہارے جوانوں میں سے نذیر برپا کیے۔ اور دل پر لگنے والی بات یہ ہے کہ خداوند فرماتا ہے، اے بنی اسرائیل، کیا یہ سچ نہیں؟ اگر ایسا نہیں ہے تو بتاؤ۔ گویا خدا ان سے کہتا ہے، اب آؤ ہم باہم حجت جی، کریں، کیا میں نے تمہارے واسطے یہ کیا یا نہیں؟ سو تم نے کیا کیا؟ لیکن تم نے نذیروں کو مے پلائی اور نبیوں کو حکم دیا کہ نبوتیں نہ کریں، اور نبی خدا کا کلام لانے والے ہیں اور نذیر خداوند کی برکت کو لانے والے ہیں۔ اور افسوس، تم نے نبیوں سے کہا منہ بند کرو، انہوں نے نذیروں کی قسم کو اور توڑا۔ تم نے نذیروں کو مے پلائی تاکہ ان کی قسم ٹوٹ جائے۔ گویا تم نے انبیاء کی دی ہوئی گواہی کو رد کیا اور نذیروں کی گواہی کو خاموش کروایا، اور تم نے خداوند کے ساتھ تعلق رکھنا نہیں چاہا۔ بھائی، ان باتوں کو پڑھ کر مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ خدا کیسا اختیار والا ہے اور بائبل کیسی سچی اور کھری کتاب ہے۔ اموریوں کی عدالت کے طور پر بات کرتے ہوئے وہ کہتا ہے، جو بلوتوں کی مانند مضبوط تھے، ہاں میں ہی نے اوپر سے ان کا پھل برباد کیا اور ساتھ ہی ان کی جڑیں کاٹیں، یعنی اس کا کوئی مستقبل نہ ہوگا۔ لیکن جب وہ اپنے لوگوں پر عدالت کی بات کرتا ہے جس کے لیے وہ انہیں اسیری میں بھیجے گا، یہاں تک کہ جب وہ بڑی مصیبت میں پڑیں گے، وہ کہتا ہے کہ شاید بیرونی حصہ تباہ ہو جائے لیکن جڑ جو اصل ہے باقی رہے گی اور مستقبل میں پھر پھوٹ نکلے گی۔ خدا کے اپنے لوگوں کے معاملات کے حوالے سے ہمیں بتائیں، مستقبل میں اس کے لوگوں کی بحالی
और उन पर उसकी मुकम्मल अदालत के मुतालिक। जी हाँ भाई, जो कुछ आपने कहा वो बिल्कुल इसी तरह यसाया की नबूवत की किताब में लिखा हुआ है। वो यसाया के 6 बाब की 13वीं आयत में कहता है, अगर उसमें 10वां हिस्सा भी बाकी बच जाए तो वो फिर भस्म किया जाएगा, लेकिन वो बताम और बलूत की मानद होगा कि बावजूद वो कट भी जाएं तो भी उनका डंक बचा रहता है, सो उसका डंट एक मुकद्दस तुखम होगा। और यहाँ पर अमूस की किताब में जो कुछ कहा गया वो भी इसकी तस्दीक करता है, यानी जिस किताब का हम मुताला कर रहे हैं उसके 9वें बाब में, अमूस की किताब के 9वें बाब में लिखा है, देखो खुदावंद खुदा की आंखें उस गुनाहगार मुमलिकत पर लगी हैं। खुदावंद खुदा फरमाता है कि मैं उसे रूहे ज़मीन से नेस्तो नबूद कर दूंगा, मगर याकूब के घराने को बिल्कुल नाबूद ना करूंगा, क्योंकि मैं ये हुक्म करूंगा और बनी इसराइल को सब कौमों में जैसे छलनी से छानते हैं छान लूंगा, और एक दाना भी जमीन पर गिरने ना पाएगा। मुस्तकबिल में बहाली का वादा है। ये खुदा के ये अल्फाज खुदा का हैं, कलाम जड़ आज है। भी मौजूद है और यकीनन फूट निकलेगी। और यही फर्क उसके लोगों और मैं कहूंगा गैर कौमों के दरमियान है। ठीक है, अभी हम मेहमानों से सवाल लेंगे, उसके बाद 13वीं आयत, देखो मैं तुमको ऐसा दबाऊंगा, इससे उसकी क्या मुराद है? जी, चूंकि यहाँ पर तर्जुमा वाज़े नहीं है और मैं यहाँ पर डरबी का तर्जुमा पढ़ूंगा, जहाँ पर यूं लिखा है, देखो मैं तुम पर दबाव डालूंगा, जी। यानी खुदावंद इस कौम पर दुगना दबाव डालेगा। क्योंकि यहाँ पर मैं ये भी कहूंगा कि खुदावंद ने उनके साथ गहरी भलाई की, बल्कि मैं कहूंगा यहाँ पर सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि उन्होंने इसका जवाब भलाई के साथ ना दिया, बल्कि उन्होंने इस हद तक बगावत की कि नज़ीर को मैं पिलाई और उन्होंने आमूस से कहा, ऐ गैब गो तू यहूदा के मुल्क को भाग जा, वहां खा पी और नबूवत कर, लेकिन फिर कभी बैतेल पर नबूवत ना करना, और इसीलिए खुदावंद उन्हें दबाएगा। ठीक है, ताकि ऐसा न हो कि कोई ये सोचे कि इसका इत्तलाक बनी इसराइल पर ही होता है। तो आप हमें हमारी रूहानी तारीख के मुतालिक बताइए, आमतौर पर इंसानी दिल कैसा है? क्या किसी तौर ये मुमकिन नहीं कि जो उनके साथ हुआ हमारे साथ भी हो? मैं एक बात पर रोशनी डालना चाहूंगा। क्या वो डगमगा रहे थे? क्या वो नशेबो फराज से दो चार थे? दर हकीकत मैं देखता हूं कि वो हमेशा ही पस्ती में रहते थे और वो खुदा से बागी थे। और मूसा ने कहा, जिस दिन से मेरी तुम्हारे साथ वाकफियत हुई है तुम बराबर खुदा से सरकशी करते रहे जी। हो। और सैकड़ों साल बाद एलिया ने उनसे कहा, तुम कब तक दो ख्यालों में डावांडोल रहोगे? मसीह ने उनकी तारीख को वाज़े किया कि वो अंगूर की खेती करने वाले हैं। उन्होंने पाकिस्तान ठेके पर लिया, लेकिन अफसोस के पाकिस्तान के मालिक ने जब भी किसी खादिम को भेजा तो या उन्होंने उसे मार दिया या फिर भगा दिया। उसने अपने बेटे को भेजा और उन्होंने उसे कत्ल किया। सही, और जो नस्ल मसीह के दौर में मौजूद थी वो नबियों के उन्हीं कातलों की औलाद थी। बहरहाल जो आपने कहा वो बेहद अहम है, और हम अक्सर सोचते हैं कि हम बेहतर हैं, और इसीलिए पौलुस रसूल कहता है, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से नावाकिफ रहो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को अक्लमंद समझ लो, हम बेहतर नहीं हैं। कहने को ये यूं ही लिया गया नमूना है, लेकिन खुदावंद के यहाँ कोई भी बात यूं ही नहीं होती, बल्कि वो एक नमूना है जिन्हें खुदा ने लिया और आजमाया। नतीजा क्या रहा? नतीजा ये रहा कि वो नाकाम हो गए। जी। क्या ये खुदा का फजल नहीं कि मैं और आप ऐसे हो सकते थे? एक गीत है जिसके बोल हैं, क्या ये तेरा ही हाथ नहीं जिसे मुझे थाम रखा है? मैं भी तेरा इनकार करने वालों की मानिंद और तुझे धोखा देने वालों की मानिंद खो सकता था। देखें, सच्चाई ये है कि खुदा के फजल के बगैर पूरी इंसानियत का कोई भी एक फर्द निजात नहीं पा सकता, और ये मैं कहूँगा कि खुदा का फजल ही है कि शरीर तरीन इंसान के लिए भी दरवाज़ा खोल दिया जाता है, क्योंकि फजल बचाने के लिए काफ़ी है। इसके बगैर बेहतरीन इंसान भी हलाक हो जाएगा। इसीलिए हमारे पास खुदा के मुफ्त फजल के सिवा और कोई दूसरी उम्मीद नहीं। सही, इन लोगों की बदकारी के सबब खुदावन की अदालत उन पर पड़ी, और 13वीं आयत से 16वीं आयत में अदालत की तारीखी बातों का जिक्र है जो उन लोगों पर की गई। सही। इस अदालत की बातों पर कुछ रोशनी डालिए भाई यूसुफ। आयत 14 और 16 में लिखा है कि तब तेज रफ्तार भागने की ताकत जाती रहेगी। तेज रफ्तार, फिर बहादुर, और फिर इसके बाद कमान खींचने वाले, और फिर तेज कदम, और फिर सवार का जिक्र है, फिर पहलवान का, और वो 7 किस्म के लोगों का जिक्र करता है और कहता है किसी के लिए कोई उम्मीद नहीं।
چاہے وہ تیز رفتار ہو، بہادر ہو یا پھر پہلوان ہو، گویا کہ وہ عدالت کے جامع ہونے پر روشنی ڈالتا ہے، عدالت کے تیز قدم ہونے کا جی حوالہ دیتا ہے، عدالت کی دہشت اور عدالت کی گہرائی کا تذکرہ کرتا ہے، اور یہ سب سچ ہے۔ اگر خدا مجھ سے میرے لائق سلوک کرتا تو جہنم میرے لیے کوئی بڑی بات نہ تھی، اور اگر وہ میری بساط کے مطابق میرے ساتھ سلوک کرتا تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ میرے لیے زیادہ ہے۔ لیکن خداوند رحمت اور معافی اور نجات سے خوش ہوتا ہے، اور اسی لیے خداوند ہر انسان کو بچانا چاہتا ہے، اور اگر کوئی نجات نہیں پانا چاہتا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے نجات اور منجی کو رد کیا۔ ٹھیک ہے، ایک شخص عام طور پر خدا کے غضب سے کیسے بھاگ سکتا ہے جو اس دنیا میں آنے والا ہے؟ یہاں خدا کے لوگوں پر عدالت کی جا رہی ہے جو ان کی بدکاری کا نتیجہ ہے، اور یہ عدالت در حقیقت اسوریوں کی اسیری کے وسیلے کی گئی۔ دنیا پر عدالت ہونے والی ہے، ایک شخص کس طور پر اس عدالت سے بچ سکتا ہے؟ خدا سے کوئی بچ نہیں سکتا سوائے خود خدا کے، سو میں اس سے بچ کر اسی کے پاس بھاگ جاتا ہوں۔ مثلاً رومیو کے پہلے باب کی 18ویں آیت، جو کہ رومیو کے پہلے باب کی 15ویں، 16ویں اور 17ویں آیت کے بعد آتی ہے، اس میں لکھا ہے، کیونکہ خدا کا غضب ان آدمیوں کی تمام بے دینی اور ناراستی پر آسمان سے ظاہر ہوتا ہے جو حق کو ناراستی سے دبائے رکھتے ہیں۔ اور 16ویں اور 17ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ میں مسیح کی انجیل سے شرماتا نہیں، اس واسطے کہ اس میں خدا کی راست بازی ایمان کے لیے ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ خدا کا غضب آسمان سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور انجیل آپ سے کہتی ہے، آپ کے واسطے صلیب پر راستی کا بندوبست کیا گیا ہے، آئیں اور اس رحمت میں شریک ہوں، اور یہ ہر انسان کے لیے میسر کیا گیا ہے کہ وہ مسیح میں راستی حاصل کرے، بس شرط یہ ہے کہ وہ انکار نہ کرے، اور اگر وہ انکار کرے تو اس کا جرم عدالت کے روز آپ کے سر پر ہوگا، تو خود ہی بھاگے بھاگے گا۔ بہت شکریہ ان تمام خوبصورت باتوں کے لیے۔ یہ ناظرین کے لیے بیداری کا وسیلہ بنے جو ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ عدالت کی گھڑی بہت نزدیک ہے اور یقیناً آنے والی ہے۔ صحیح۔ بھائی یوسف، بہت خدا آپ کو شکریہ۔ برکت دے۔ اگلی قسط میں مطالعہ جاری رکھیں گے۔ آپ سب کا شکریہ۔ عزیز ناظرین، میں آخری بات کہنا چاہوں گا جس سے ہم قسط کا اختتام کریں گے کہ اس دنیا پر خوفناک عدالت آنے والی ہے۔ خدا نے اپنے لوگوں پر عدالت کا فرمان جاری کیا ہے، اور تاریخ میں در حقیقت وہ پورا ہوا، اور بائبل میں اس دنیا پر ہونے والی عدالت کی بات کی گئی ہے جو شریر کے قبضے میں آ چکی ہے، اور ہر اس شخص پر جس نے مسیح کے صلیبی کام اور کفارے میں پناہ لی، جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے۔ لیکن جو بیٹے کو نہیں مانتا وہ زندگی کو نہ دیکھے گا، بلکہ اس پر خدا کا غضب رہتا ہے۔ سو عزیز ناظرین، یہ الفاظ محض آپ کو ڈرانے کے لیے نہیں ہیں، یا آپ کو کوئی ایسی بات بتانا نہیں چاہتا جو شاید ہو یا پھر نہ ہو۔ خدا کی باتیں جو ماضی میں پوری ہوئیں وہ یقیناً مستقبل میں بھی پوری ہوں گی، کیونکہ وہ حقیقی خدا کی باتیں ہیں۔ اس باب میں اور زور آور کا زور بیکار ہوگا، اور بہادر اپنی جان بچا نہ سکے گا، اور کمان کھینچنے والا کھڑا نہ رہے گا، اور تیز قدم اور سوار اپنی جان بچا نہ سکیں گے، کوئی بھی خدا کی سزا سے بچ نہ پائے گا۔ اسی طرح سے کوئی بھی خدا کی سزا سے بچ کر نہ جانے پائے گا جو دنیا میں کسی بھی طرح آئے گی، وہ اس وقت تک بچ نہ پائے گا جب تک وہ مسیح کی صلیب میں پناہ نہ لے لے۔ سو مسیح کے کفارے میں پناہ لیجئے، مسیح کے صلیبی کام میں پناہ لیجئے، تاکہ آپ سب ابدی عدالت سے بچ سکیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔